رات رات بھر کی کاٹیں نہ کیوں خوشی سے یہ رات کہ وہ ابھی اگر پازیٹیو ہو جائیں تو پھر دوبارہ سے وہی والا دور ہو جائے گا کیونکہ سب اس پہ عمل کر رہے ہوں گے. تو یہ کیا مطلب ایسا کیا ہونا چاہیے جیسے آج کل کے دور میں یہ ہے نا کہ سال میں دوں کہ ایک پروگرام میں اور یہ دونوں تھے. صحیح. تو اس میں ہمارے نامور گلوکار ہیں احمد رشدی صاحب, تو وہ بیٹھے ہوئے تھے, وہ ایز اے چیف گیسٹ. ایکشن. السلام علیکم ویورز, کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. میں ہوں وسانہ صبا خان اور میں یہاں پہ آج آپ لوگوں کو انٹروڈیوس کرا رہی ہوں 2 پرسنالٹیز, اور ان کے بارے میں ہم ڈسکس کریں گے. ان پرسنالٹیز سے ہمیں جو بھی نالج ہوگی اس سے ہمیں انشاءاللہ جو ہے فیوچر کے لیے موٹیویشن ملے گی. تو چلے میں کرتی ہوں اسٹارٹ, اور میرے ساتھ موجود ہیں آج قمر نجمی سر اور سہیل عالم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اور کیسے ہیں آپ؟ اس مالک کا احسان, شکر الحمدللہ. صرف آج میں جب یہاں پہ آپ کے لیے انٹرویو لینے کے لیے آئی تو مجھے یہ ہوا کہ میں کیا کوشچن کروں گی. تو پھر میں نے یہ سوچا کہ آپ سے جب بات ہوگی, ڈسکشن ہوگی, تو جو ایکسپیرینس جن کو ہوتا ہے تو خود بھی اتنا زیادہ مطلب کمفرٹیبل فیل ہو رہا ہوتا ہے ساتھ بیٹھ کر کہ ہم جو ہے ایک کے بعد ایک ڈسکشن کر لیتے ہیں. تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی, جیسے ماشاء اللہ سے آپ لوگوں نے اتنا ورک کیا میڈیا لائن میں, ڈراماز وغیرہ بھی کیے ہیں اور ڈفرینٹ چینلز پہ آپ نے ورک کیا, اور ماشاء اللہ سے سر سہیل نے جو ہے وہ سنگنگ وغیرہ کی ہے اور اس لائن میں یہ ورک کیا. تو اب میں چاہوں گی کہ آپ جو ہے نا سب کو, جو ویورز اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں, ان کو آپ اپنے بارے میں خود بتائیں اور خود ڈیٹیل دیجیے. جی بالکل. اصل میں ہم دونوں دوست بھی ہیں. ہم کلاس 5 سے ایک ساتھ پڑھے ہیں, اور ایک گلوکار بن گئے, ایک اداکار بن گئے. ہماری سب سے بڑی کوشش یہ رہتی تھی کہ ہم اسکول کے اندر سب کے آگے پیش رہیں. تو ہمارے جو ٹیچرز تھے وہ ملی نغمے ہوئے, اور آپ کے جیسے پروگرامس اسکول کے ہوتے تھے 14 اگست کے, 23 مارچ کے, جیسے بھی 14 اگست آ رہی ہے نا تو پہلے سے ہی پلاننگ اسٹارٹ ہو جاتی ہے اور تیاری جی, تو وہ تیاریاں ہوتی تھیں. تو سب سے پہلے سہیل صاحب جو ہیں وہ پیش ہوتے تھے. ان کا نام سر فہرست ہوتا تھا کہ سہیل عالم. اب وہ سر جب سہیل عالم کہتے تھے تو ہم لوگ سب گھبرا جاتے تھے کیا ہونے والا ہے. لیکن جب ان کا نام اناؤنس ہوتا تھا کہ آپ ملی نغمہ گائیں گے, پھر ان کے ساتھ میرا ہوتا تھا کہ یہ اناؤنسمنٹ آپ کریں گے. مطلب آپ کو زیادہ تر اناؤنسمنٹ کرنا یا ہوسٹنگ کا شوق تھا؟ جی, وہاں سے آپ نے اسٹارٹ کیا. جی صحیح. اس کے علاوہ شوق جو پروان چڑھا ہے وہ ہمارے ماموں تھے سرور بارہ بنکوی جو شاعر تھے. تو وہ جب شوٹنگز پہ جاتے تھے یا ان کے ساتھ ہم لوگ کبھی چلے جاتے تھے تو ان سے زیادہ شوق ہوا. ہوتا ہے نا فیملی میں کسی سے انسپائر ہو کے اسٹارٹ لیتا ہے بندہ. جی, تو آپ کو اپنے ماموں سے جی انسپائریشن ملی. جی. صحیح. تو اس طرح میں سمجھیے کہ پی ٹی وی جو ہے وہ ہمارا ایک انسٹیٹیوٹ تھا. مطلب آپ نے پی ٹی وی پہ ورک کیا تو ڈفرینٹ ڈراماز جو آپ نے کیے تو ان کے بھی نیم بتائیں ہمارے ویورز کو کہ آپ نے کس کس ڈراموں میں کام کیا. لیکن آج کل کا دور جو ہے وہ پی ٹی وی کا دور نہیں ہے, یہ میڈیا آزاد کا دور ہے. ہم جس وقت پی ٹی وی کے اوپر آئے ہیں تو صبح 9 بجے سے لے کر ہمیں لائن لگانی پڑتی تھی پی ٹی وی کے اندر جانے کے لیے. مطلب ایز اے آرٹسٹ یا ایکٹر جو آپ ایکٹنگ کرنے کے لیے اندر جا رہے ہیں, آپ وہاں پہ بھی آپ بہت زیادہ محنت کر کے اور بہت اس طریقے سے آپ کو اندر انٹری دینی ہے. پھر آج کل تو یہ ہے نا کہ آپ نے اپنی کوئی بھی کلپ شوٹ کیا اور آپ نے اس میں موبائل پہ اور واٹس ایپ پہ دے دیا, ادھر بھیج دیا ادھر بھیج دیا, تو آپ پہچان میں آ گئے, دیکھ لیا. لیکن اصل محنت جو تھی وہ پی ٹی وی پہ ہوتی تھی, اور پی ٹی وی کے پروڈیوسرز میں کہتا ہوں آج کے پروڈیوسروں سے بہت اعلیٰ ہوا کرتے تھے. اسے کہ انہیں سب پتا تھا کہ کس میں ٹیلنٹ ہے کس میں نہیں ہے. وہ ٹیلنٹ کو دیکھتے تھے اور اسی طرح ہماری جو ہے نا سمجھیے کہ آڈیشن لیتے تھے. اب تو آڈیشن اس پہ موبائل پہ ہو جاتا ہے. تو میں نے پہلا پلے آخری چٹان کیا, اس کے بعد ان کے پاس میری کتاب, محمود کی ڈائری, چاکر اعظم, شاہین, موسم, ہوائیں, جانور, اسی بہت سے پروگرامس تھے جو کہ ہم نے پی ٹی وی سے کیے. لیکن
50 منٹس کا پہلا پروگرام میں نے اور جاوید جمال یہ ساتھ اچھے آرٹسٹ بھی ہیں, رائٹر بھی ہیں, ہم دونوں نے کوئٹہ ٹی وی سے اعتراف ڈرامہ تھا اس سے اسٹارٹ لیا تھا. تو آج ہم مووی بھی کر چکے ہیں, نامعلوم افراد جاوید شیخ صاحب کے ساتھ کی, ایکٹر ان لا کیا فہد مصطفیٰ, جاوید شیخ اور نامعلوم افراد. تو بہرحال انسان جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے رولز کر کے آگے آتا ہے, اور اسٹیپ بائی اسٹیپ چلنے سے یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک دم فرسٹ سیڑھی سے اوپر جائیں گے تو گریں گے. ہاں مطلب اسٹیپ بائی اسٹیپ چلیں گے تو آپ کا ایکسپیرینس از ویری امپورٹنٹ. جی, وہ جو آپ کو ایکسپیرینس ہوتا چلا گیا اس سے پھر یہ ہے کہ آپ نے بہت اچھا پھر ورک بھی کیا ہوگا, اپنے بڑوں سے سیکھ کر بھی بہت ساری چیزیں کی ہوں گی. بہت سی چیزیں بالکل صحیح. اس کے علاوہ کہ جب ہم میوزیکل پروگرامس میں ہوتے تھے تو میں کمپیئرنگ کر رہا تھا, یہ سنگنگ کر رہے ہوتے تھے. ابھی ان سے تھوڑی سی سنگنگ بھی کرواؤں گی میں یہاں پہ. صحیح ہے کیونکہ جو ہے نا ہاں میرے جو ویورز جو مجھے دیکھ رہے ہیں, جو آپ لوگوں کو دیکھ رہے ہیں, تو وہ یہ چاہیں گے کہ جس کا جو ٹیلنٹ ہے, تو اگر کسی نے سنگنگ کیا تو اس میں بھی کیا مطلب ان کو کیا کیا پریشانیاں ہوئیں, فیملی بیک گراؤنڈ میں سے کیا کیا ایشوز کریٹ ہوئے یا نہیں ہوئے, تو یہ چیزیں جو ہے نا یہ ہماری جو نیو یوتھ ہے اس کے لیے بھی بہت زیادہ فائدہ مند رہے گی. جی بالکل. چلیں اب آپ مجھے بتائیے کہ جیسے آپ کو یہ شوق آپ کے اسکول لائف سے تھا. ہاں یہ اسکول لائف صحیح ہے, تو آپ نے جو ہے نیشنل سانگس وغیرہ گائے. ہاں اسکول میں جو یہ 14 اگست کے پروگرام ہوتے تھے, مطلب جو بھی ایسے نیشنل ایونٹ ہوتے تھے تو اس میں ہم پیش رہتے تھے. مطلب نارملی یہ ہوتا ہے نا ہمارے اسکولز میں, تو آپ کو پتا ہے کہ نیشنل سانگس وغیرہ ہی آپ کو موقع مل سکتا ہے. ادروائز اگر آگے آپ نے ڈفرینٹ جو ہے وہ سنگنگ کرنی ہے, جیسے ڈفرینٹ ہوتے ہیں پاپ سنگرز ہو گئے, یا آپ کو کون سی والی سنگنگ پسند تھی؟ ایکچولی اس زمانے میں جو ہے وہ عالمگیر صاحب, محمد علی شیخی, جاوید, تحسین جاوید وغیرہ یہ ہٹ تھے کراچی میں, پاکستان میں کر کے, تو زیادہ تر ان کو فالو کرتے تھے. پھر اس زمانے میں ایک نیا دور چلا تھا کشور صاحب کے سانگس کا, جو میں اسٹیج کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. تو اسٹیج کے حوالے میں جو تھے یہ عالمگیر صاحب کے سانگ, کشور کمار صاحب, رفیع صاحب, تو یہ ملٹی جو ہے یہ سنگنگ ہوتی تھی. جو اس زمانے میں سلیم جاوید ہمارے ساتھی ہوتے تھے, تحسین جاوید, اور سوری وہ حسن جہانگیر. تو یہ سب یہ سارے سنگرز تھے یا رائٹرز؟ یہ سب سنگرز تھے. اچھا صحیح. ہاں, اور یہ اس وقت اسٹرگل کے دور میں تھے. ہاں تو صحیح وہ دور تھا جو مطلب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ دور گولڈن دور تھا, یا ابھی جو چل رہا ہے, ابھی جو آپ سب کچھ نوٹس کر رہے ہیں وہ زیادہ اچھا ہے, یا جو وہ آپ نے وقت جو گزارا ہے وہ زیادہ اچھا ہے؟ جو ہم نے جو وقت گزارا وہ بڑا پیسفل تھا. ٹھیک ہے نا, اچھا سیاسی معاملات نہیں تھے, کوئی لسانی معاملات نہیں تھے, اور روشنی کا شہر کہلاتا تھا کراچی, اور بہت ایزی ڈرائیونگ تھی, بہت ایزی ہر چیز ریچ میں تھی. تو وہ ایک بڑا سنہری دور تھا جو ہم نے گزارا اس کراچی کے اندر, اور اسٹرگل کیا, اور سب بہت خوش تھے اس وقت. یہاں پہ کاروبار بھی پیک پہ جا رہا تھا, ملک بھی ہمارا پیک پہ جا رہا تھا, اور اچھا ماحول تھا ہر انوائرمنٹ کے اندر, چاہے وہ آپ کا سنگنگ ہو, کنسٹرکشن ہو. اچھا اس زمانے باہر بھی جاتے تھے نا, تو اس سے بھی ایک وسیع جو ہے ریمیڈیز آتا تھا پاکستان میں, تو اس سے بہت ایک اچھا چینج تھا پاکستان میں, اور کراچی کے حوالے سے خاص طور پر. تو بہت اچھا دور تھا اور بہت مزہ آیا. مطلب اس دور سے لے کے ابھی کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کیا ایسی چیز چینج ہو گئی ہے جس کی وجہ سے وہ اگر دوبارہ سے لے کر آئیں, بڑے جو ہے وہ بچوں کو سمجھائیں, جو چھوٹے ابھی ہمارے آگے کے جو یوتھ ہیں, تو اس کو وہ فالو کر کے, اور پھر وہ دوبارہ سے جو ہے نا ہوتا ہے نا کہ اس دور میں جو چیزیں پازیٹیو تھی وہ ابھی اگر پازیٹیو ہو جائیں تو پھر دوبارہ سے وہی والا دور ہو جائے گا, کیونکہ سب اس پہ عمل کر رہے ہوں گے. تو یہ کیا مطلب ایسا کیا ہونا چاہیے؟ جیسے آج کل کے دور میں یہ ہے نا کہ مطلب کوئی بھی جیسے ہمارے دور میں یہ تھا نا کہ اب جیسے بڑوں نے جو چیز بول دی ہم وہ فوکس کر رہے ہیں, اور جیسے کسی کو بول دیا کہ بھائی پری میڈیکل لینا ہے, پری انجینئر لینی ہے. آج میں سوچتی ہوں بچوں کے لیے اور آسانی ہے, جو آپ نے یا ہم لوگوں نے جو ٹف دور دیکھا ہے اس میں ہم بڑوں کے کہنے پہ چل رہے ہوتے تھے, صحیح ہے, اور ماشاء اللہ اچھے سے اچھا بھی وقت گزارا. لیکن ابھی آج کل کے دور میں ہم بڑے بھی جیسے ہم جو ہے گائیڈ کر دیتے ہیں کہ بھائی یہ والا جو راستہ ہے یہ صحیح نہیں ہے, یہ صحیح ہے. بچوں کو آلریڈی اتنی نالج پرووائڈ کی جاتی ہے کہ اگر ڈاکٹر نہیں بننا ہے ان فیوچر تو جو ہے نا پہلے سے بتا دیا جائے گا کہ آپ جو ہے نا یہ فیلڈ نہیں چوز کرو. لیکن جیسے اس دور میں جب آپ ہوں گے تو اس دور میں یہ پہلے سے آپ کو سوچ ڈالی جاتی تھی کہ نہیں یہ ڈگری لو, اس سے فائدہ اس سے نہیں ہے, یا بس آپ اپنے سوچ سے چل رہے ہوتے تھے؟ دیکھیں ایک بات ہے زندگی گزارنے کے لیے نا, مستقل مزاجی,
ٹھیک ہے نا. اچھا اگر آپ کے پاس کوئی ایم ہوگا تو آپ اس کو فالو کرو گے, ٹھیک ہے نا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ذہنی آزادی بہت ضروری ہے, ٹھیک ہے نا. اچھا بس صرف ایک جو بچہ ہے اور وہ بڑا ہو رہا ہے تو اس کو خالی ایک احساس ہونا چاہیے, یا پیرنٹس کو یہ احساس دینا چاہیے کہ گھر ایک ذمہ داری ہے, باہر سب کچھ نہیں ہے. اگر بچے کے ذہن میں یہ ہے کہ گھر ایک میری ذمہ داری ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ جو اس کا جو وے ہوگا وہ سیدھا ہوگا, ٹھیک ہے نا. اچھا اگر اس کو جیسے بالکل ایسے چھوڑ دیا جائے تو وہ اپنا فیصلہ نہیں کر پائے گا مجھے کیا کرنا ہے. تو بڑوں کا سر پہ ہونا, ان کے ساتھ بیٹھ کر ڈسکس کرنا, اپنی مرضی مسلط نہ کریں لیکن اس سے یہ ضرور پوچھیے تم کیا چاہتے ہو. اسے وے آف ڈائریکشن ملتا ہے کہ بھائی جو ہے چلو ٹھیک ہے آپ نے یہ کرنا ہے اور یہ اس طرح سے ایسے مطلب یہ بڑے نا اپنے ایکسپیرینس شیئر کر سکتے ہیں نا, یہ والی چیز میں فائدہ ہے, اس میں نقصان ہے, یہ چیزیں بھی بتا سکتے ہیں. جیسے کمر نظمی سر نے جو ہے نا ڈفرینٹ جو ہے ڈرامے کیے ہیں, تو اگر میں ان سے پوچھوں گی تو ان کو زیادہ نالج ہوگی نا کہ وہاں پہ کیا انوائرمنٹ ہوتا ہے, کیا وہ کام کرنا چاہیے, یا ابھی جو نیو یوتھ ہے اس کو وہاں جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے. مطلب کہ یہ ہمیں زیادہ اچھے سے گائڈ کر پائیں گے. تو پھر ہم ان سے سوال یہی کر لیتے ہیں کہ آپ جیسے آج کے حوالے سے اگر کوئی ڈرامے میں اور فلم وغیرہ میں کام کرنا چاہ رہا ہو تو آپ اس کو کیا مشورہ دیں گے؟ مشورہ تو یہی ہوگا کہ کریں, ضرور کریں آپ, لیکن ایک حد کو پار نہ کریں. ایجوکیشن بہت ضروری ہے, ایجوکیشن, اس کے بغیر کوئی بھی کام آپ کوئی کام نہیں کر سکتے. اس کے بعد دیکھیں اب ہمارے بھی بچے ہیں لیکن ہمارے بچے کوئی اس فیلڈ میں آنا نہیں چاہتے, ٹھیک ہے. اس سے کہ انہوں نے تعلیم, ہم نے سب سے بڑھ کے تعلیم پہ توجہ دی ان کے. بھلے ہم لوگ تو خیر بہت سے پروگراموں میں ایسے رہے ہیں کہ ہم لوگوں نے تعلیم سے بھاگ کے کام کیے. ماں باپ جی ماں باپ سے چھپ کے ہم فنکشن کرنے جاتے تھے, اس لیے کہ ہمارے ماں باپ کو پسند نہیں تھا. کپڑے چھپا چھپا کے لے جاتے تھے, گاڑیوں میں بیٹھ کے کپڑے چینج کرتے تھے, شوز ہاتھ میں لے کے جاتے تھے. اور بستر میں بعض وقت ایسا بھی ہوتا تھا کہ تکیا کو ایسے چادر سے اڑا کے جاتے تھے کہ سو رہا ہے نہیں بندہ, لیکن کیا ہے کیا کسی کو اگر ہم کسی سے سمجھ لیجیے کمٹمنٹ کر لیتے تھے کسی چیز کی تو اس کو پورا کرتے تھے. آج کل کے دور میں میں دیکھتا ہوں کمٹمنٹ اگر کوئی کرتا ہے تو وہ اس کو پورا ہی نہیں کرتا. مطلب ٹائم مینجمنٹ نہیں کر پاتے بہت سارے لوگ, بالکل نہیں کرتے. وہ یہ چیزیں نا پھر اس سے کیا ہوتا ہے کہ زبان خراب ہوتی ہے, پھر آگے کا نا اعتبار خراب ہو جاتا ہے, یہ والی چیز بھی ہو جاتی ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا بہت سی وہ ہے, لیکن ایک وقت ہوتا ہے جس میں ایج کے ساتھ شرارتیں بھی ہوتی ہیں اور بچے اپنے کام بھی کر جاتے ہیں. لیکن آج کل جو میں دیکھ رہا ہوں تو اس میں دیکھیں ہم لوگ پہلے اپنے ماں باپ سے ڈرتے تھے, لیکن آج کل کے بچے بے باک ہو گئے. اتنا زیادہ ڈر نہیں ہے, یا پھر یہ کہہ لیں کہ ہمارے یا آپ کے ماں باپ نے بہت سختی میں رکھا اور ہم لوگ جو ہے نا بہت ایزی فیل کرا رہے ہوتے ہیں کہ مطلب تھوڑی سی ڈانٹیں گے بھی تو بچے اگر رو رہا ہے یا وہ سینسٹیو ہو گیا, تو آج کل کے پیرنٹس زیادہ سینسٹیو ہو جاتے ہیں نا, تو اس وجہ سے وہ بچے اس ٹائپ کی سچویشن میں دور کا وہ ہوتا ہے کہ دیکھیں نا اب جب تک ہمارے ملک کے اندر یہ مارداڑ جاری ہوتی ہیں تو وہ ڈیفینیٹلی وہ چیز باہر ہو رہی ہے, جبھی تو نیوز میں آ رہی ہے کہ بچے بھی سیف نہیں ہیں, ان کے گرلز اور بوائز دونوں کا ہی خیال رکھنا پڑ رہا ہوتا ہے آج کل کے دور میں. تو جو ہے یہ چیز ہے. تو میرے جتنے بھی ویورز مجھے جو دیکھ رہے ہیں تو آپ لوگ بھی کامنٹس میں بتائیے گا آپ لوگوں کے جو ایکسپیرینسز ہیں اور کون کس لائن میں ہے, کون کس بزنس میں ہے, کیونکہ کچھ بھی ہے کوئی بھی جو لائن چوز کرنی ہوتی ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے. اب آپ نے اپنی لائف میں ماشاء اللہ سے جو بھی ورک کیے اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اپنے بچوں کو ایجوکیٹ کیا اور اپنی لائف کو بہت اچھے سے مطلب آپ پیسفل لائف گزار کے ہوں. پریشانیاں بھی آئی ہوں گی ڈیفینیٹلی لائف میں, تو ان پریشانیوں کو آپ نے کیا حاوی کیا دماغ پہ؟ حاوی تو نہیں کیا, دیکھیں اب میں ہوں سیلز اینڈ مارکیٹنگ کا بندہ, ٹھیک ہے, یہ کنسٹرکشن کے بندے ہیں تو یہ اپنے فیلڈ میں ماہر ہے, میں اپنی فیلڈ میں ماہر ہوں. میں نے تقریباً سمجھیے کہ یونیلیورس میں ہوتا تھا اور پورا پاکستان تقریباً میں نے سیلز اینڈ مارکیٹنگ میں کیا ہے. اس میں نے زبانیں بھی سیکھی, پشتو بھی آتی ہے مجھے, اردو بھی آتی ہے, انگلش بھی, بنگلہ بھی اور تھوڑی بہت فارسی بھی. تو کہنے کا مقصد ہے یہ اس میں یہ ایک آپ کا جو ایکسپیرینس ہوتا ہے نا, یہ وہ ایکسپیرینس ہے جب آپ ملک کے چاروں صوبوں میں آپ اپنی آئٹم کو لے کے جائیں گے, اس کو انٹروڈیوس کرائیں گے, تو آپ کو وہاں کے لوگ بھی پہچاننا شروع کر دیں گے. یہ تو ڈراموں میں بھی آتے ہیں اور یہ بھی کر رہے ہیں, تو یہ دو فیلڈ کیسے چل رہی ہے. دیکھیں ماں کے پیٹ سے کوئی چیز سیکھ کے نہیں بندہ آتا ہے, یہاں آ کر ورک ہوتا ہے, پڑھتا ہے, معاشرے کو دیکھتا ہے,
اس کے بعد جا کے وہ اس فیلڈ کے اندر آتا ہے. تو یہ ساری چیزیں ایک گھر کا سمجھیے کہ ماحول ہوتا ہے جو ہمیں دیکھنا پڑتا ہے, اور وہ گھر کا ماحول جب ڈسٹرب ہوتا ہے تو ہم خود ڈسٹرب ہو گئے, بچے بھی ڈسٹرب ہو گئے. تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو پچھلا دور ہمارا بہت اچھا تھا. آج کل کے دور کو بس ہم یوٹیلائز کر رہے ہیں اور کچھ بھی نہیں. بہرحال مطلب پھر بھی آپ لوگ ہے نا ابھی آج کل کے دور میں جو بھی جہاں جاتے ہوں گے وہاں پہ آپ نا کوئی اچھی بات بتا کے پھر موو آن ہو جاتے ہوں گے کہ مطلب کہیں پہ بھی اگر گزریں گے تو کسی کو اگر آپ نے دیکھا کہ وہ اچھا کام کر رہا ہے ویل اینڈ گڈ, اگر کوئی کچھ اگر کسی کو آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ صحیح چیز نہیں ہے تو آپ سمجھاتے ہوئے آگے بڑھ جاتے ہوں گے. ہمارے اندر سر مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں میں نے دیکھا ہے کہ قدر نہیں ہے, چاہے وہ آرٹسٹ ہو, گلوکار ہو, کوئی ہو. یہ تو ہے, یہ نیچرل ہے. یہاں پہ ہمارے جو پاکستان میں اس چیز کا اتنا وہ نہیں ہے, جبکہ آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ جو ہمارے ملک کے حالات ہیں اس حساب سے جس کا جو ٹیلنٹ ہے وہ اس ٹیلنٹ سے اگر آگے بڑھتا ہے تو ڈیفینیٹلی اگر ملک کے جو رہائشی آگے بڑھیں گے اپنے اسکوپ میں تو پھر ملک کا ہی فائدہ ہوگا. یہاں پہ یہ والی سوچ نہیں آ رہی ہوتی, لیکن یہ کہ ہمیں آہستہ آہستہ سوچ کو کریٹ کرنا ہے کہ جس کا جو ٹیلنٹ ہے, آپ دیکھیں آپ کچھ ماشاءاللہ سے کچھ بچیاں جو ہے وہ نعت خواں بن رہی ہیں, تو وہ ان کا ٹیلنٹ تھا, وہ اس کو اپنے دائرے میں لے کر چل رہی ہیں, تو وہ ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. کچھ جو ہے وہ بوائز ابھی سنگر بھی بن رہے ہوتے ہیں, تو جن کا جو شوق ہے وہ یہ کہ میں ایک اسکول میں گئی تھی, وہاں پہ فنکشن میں مجھے یہ پتا چلا کہ مطلب اگر 100% ہے نا اس میں سے 25% بھی اگر مشکل سے سنگرز بن جائے ہمارے ملک میں تو وہ بہت زیادہ مشکل سے ہی بنتے ہوں گے, کیونکہ اتنا زیادہ نہیں اچھا سمجھا جا رہا ہے نا. اس کی ایک مثال میں دوں کہ ایک پروگرام میں اور یہ دونوں تھے, صحیح, تو اس میں ہمارے نامور گلوکار ہیں احمد رشدی صاحب, تو وہ بیٹھے ہوئے تھے, وہ ایز اے چیف گیسٹ تھے, لیکن ان کا بائی پاس ہوا تھا. تو یہ جب گانا گا رہے تھے اور گا کے جب نیچے اترے ہیں تو انہوں نے ان کو بلایا, تو میں بھی ان کے ساتھ چلا گیا. رشدی صاحب ان سے کہتے ہیں کہ یہ آپ پروفیشنل کر رہے ہیں اپنا کام؟ انہوں نے کہا نہیں, یہ میرا شوقیہ ہے. کہنے گا آپ اس کو پروفیشنل نہیں بنائیے گا. وہ اس لیے کہ میرا حال آپ دیکھ لیں. ٹھیک ہے, میں ایک پاکستانی گلوکار ہوں, لیکن بہت بڑا گلوکار ہوں, لیکن میرا حال دیکھ. مزید آگے انہوں نے کوئی بات نہیں کی, مطلب انہوں نے اتنے سے ایک سینٹینس میں ہی سمجھا دیا کہ مطلب کہ اتنی جو اپنی لائف میں انہوں نے اسٹرگل کی ہوگی. اس میڈیا کے اندر آج تو بھی کافی حد تک لوگ جو اسٹیبل ہیں, لیکن اس زمانے میں پیسہ نہیں تھا. صحیح, اس میں بس جنہوں نے جو محنت کی ہے وہ اپنے شوق کی وجہ سے بھی محنت کی ہے. وہ ایک جو ہے سمجھے وہ سبجیکٹ ہو گئے ہیں, وہ اس کو اسٹڈی کر کے اور آپ بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں. یس صحیح. تو وہ چلیں اب آپ ذرا تھوڑا سا ہمیں کچھ اچھا سا سنا دیں تاکہ ہمارا تھوڑا سا یہ مائنڈ سیٹ ہو کہ اگر اس لائن میں بھی کوئی جو ہے آگے جانا چاہے تو اس کو کیا جو ہے نا اس کو موٹیویشن ملے گی. لیکن ساری چیزوں میں یہاں پہ میں جو ایز اے ٹیچر بتا رہی ہوتی ہوں کہ وہ ساری چیزوں میں اسٹڈیز ویری امپورٹنٹ, یعنی آپ پہلے اپنی اسٹڈی کو پہلے کور اپ کر لیں اور پھر آپ جو ہے نا اپنی جو ساتھ لے کے چل سکتے ہیں, ساتھ لے کے چل سکتے ہیں. بغیر اس کے انسان جو ہے مکمل نہیں ہوتا پڑھائی کا. جی جی, کیا سناؤں, وہی سمجھ ہے رات 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 بھر کی کاٹیں نہ کیوں خوشی سے, یہ رات قرض ہم نے مانگی ہے زندگی سے, ہے رات رات بھر کی کاٹیں نہ کیوں خوشی سے, یہ رات قرض ہم نے مانگی ہے زندگی سے, ہے رات رات بھر کی. زبردست, ماشاء اللہ. اے دل ابھی نہ سونا, یہ قربتیں نہ کھونا, اے دل ابھی نہ سونا, یہ قربتیں نہ کھونا, ہوگا ہے جو ہے ہونا, کیوں فکر ہے ابھی سے, ہے رات
نہ کیوں خوشی سے یہ رات قرض ہم نے مانگی ہے زندگی سے ہے رات رات اچھا جب سنگنگ کرنے کے بعد جب آپ کو اپریسیشن ملتا ہے تو پھر آپ کو کیسا فیل ہو رہا ہوتا ہے؟ جسٹ گڈ کہ آپ کو پتا ہے بہت مزہ آتا ہے, اچھا لگتا ہے نا, مطلب کوئی اگر جیسے اگر میں ایسی بات کروں جیسے آپ نے گایا صحیح ہے اور میں نے سنا, اگر میں ہی آپ کو جو ہے نا کریٹیسائز کر دیتی یا میں اگر آپ کو بیڈ کامنٹس کر دیتی تو اچھا فیل نہیں ہو رہا ہوتا نا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کی نالج کم ہے. کیونکہ نا اکثر میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے یہ بات اس وجہ سے کی کہ اگر جیسے آج کل کوئی بھی ٹیلنٹ اگر سامنے آ رہا ہوتا ہے نا تو آپ اس میں جو ہے نا دیکھا کریں نیچے کامنٹس میں جو عقل اور شعور رکھتے ہیں, جو ایجوکیٹڈ ہوتے ہیں, وہ کبھی بیڈ کامنٹس نہیں کریں گے, وہ اچھی چیز ہی بولیں گے. لیکن جو بھر بھر کے بیڈ کامنٹس کریں نا تو پھر ان کے لیے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ ذہنی ناکامی ہوتی ہے, ذہنی ناکامی ہوتی ہے نا. اچھا میں ان کو یہ مشورہ دوں گا کہ نہیں, آپ اس کو اچھی نظر دیکھیں تو شاید آپ کو بھی بڑھنے کی جستجو ہو, نہ کہ آپ جو چل رہا ہے اس کو بھی روکیں. تو ایک انسانیت کے ناطے جو ہے آپ اپنی جستجو جاری رکھیں, ٹھیک ہے نا. تو میں سمجھتا ہوں شاید آپ کا راستہ ملے گا آپ کی فیلڈ کے اندر. ضروری نہیں کہ ہر آدمی سنگر بنے گا, ہر آدمی اداکار بنے گا. مطلب تھوڑی سی دیر کے لیے نا کسی کے دل کی خوشی کے لیے اچھا کر کے اور اچھا بول کے چل جائے. ایک بات ہوتی ہے کہ سب سے بڑا کہ نا آرٹسٹ جو ہوتا ہے نا وہ داد کا بھوکا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اور جب تک اس کو بھرپور داد نہیں ملے گی اس وقت تک وہ آگے بڑھنے کی سوچے گا نہیں. آڈینس ہوتی ہیں اور وہ جب تک کلیپنگ نہیں کرتی ہیں تو مزہ آتا نہیں ہے. اور گلوکار جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ اپنے گلوکار کی یعنی اپنی گائیکی کی داد وصول کرنا چاہتا ہے اور وہ اس کا حق ہے. بس یہ تھوڑی سی پرابلمس ہوتی ہیں یہاں پر. جو لوگ اس کو سمجھتے ہیں کیوں کہا گیا ہے کہ موسیقی روح کی غذا ہے, اسی وجہ سے جیسے کچھ ورڈنگس ہیں اس میں کچھ اچھی جو ہے کوئی چیز بات آپ تک پہنچ رہی ہے تو اس سے آپ کو موٹیویشن پرووائڈ ہو رہی ہے, تو وہ بھی ایک وہ بس یہ ہے کہ اس کو طرز میں بول رہا ہے بندہ, ہے نا. اور آپ اس کی صلاحیت قدرتی صلاحیت ہے. جی ایسا ہے, مطلب سیکھنا چاہیے, ہر چیز سے سیکھنا ہر چیز. اب جیسے ماشاء اللہ سے کمر نظمی سر نے کہا کہ ان کو لینگویجز بھی انہوں نے سیکھی اپنے ایکسپیرینس کے ذریعے سیکھی نا. اگر یہ اتنا ایک فیلڈ میں ہی رہتے ہیں, جیسے ایکٹر ہیں ایک ہی فیلڈ میں ہے تو وہ ایک ہی جو ہے وہ فیلڈ کا بتا رہے ہوتے. ابھی انہوں نے اپنی فیلڈ وہ بھی بتائی, اس کے بعد انہوں نے یہ بھی بتایا کہ میں نے جو ہے وہ ڈفرینٹ جو ہے لینگویجز سیکھی, ڈفرینٹ ورک کیے, تو اس سے الگ ایکسپیرینس بھی. تو اس سے کیا ہوگا کہ مطلب ملٹی ٹاسک کو ساتھ لے کے مینجمنٹ کی ہوگی نا. تو اس مینجمنٹ کو اب آپ یہ بتائیں کہ فیملی کا اگر میں کچھ پوچھوں کہ فیملی سے کس طریقے سے آپ کو سپورٹ ملی اور کیسے آپ نے اس مینجمنٹ کو نا فیملی کو ساتھ لیتے ہوئے سب سیٹ چلتے ہوئے کیسے کیا مینیج کہ مطلب آپ ماشاءاللہ سے اس میں ایک چیز اور بھی ہوتی تھی کہ ماشاءاللہ فیملی میں یہ بڑے مشہور تھے اپنے گائیکی میں. تو جب پورے خاندان کے لوگ ان کے جمع ہوتے تھے تو میرا بلاوا بھی آتا تھا. اچھا, یعنی کہ وہی ہے یونٹی از پاور. تو بیسٹ آف لک یہ ہوتے تھے اس لیے کہ گانے ان کے چلتے تھے, سننے والے صابرین ہم لوگ سارے ہوتے تھے. تو اس کے اندر ان کی آنٹی بھی تھی, بڑا اچھا گاتی تھی وہ بھی. وہ بھی مطلب پھر وہ بھی اپنا ٹیلنٹ, جی وہ صرف گھر کے اندر وہ ٹیلنٹ ہوتے تھے, باہر کے نہیں ہوتے تھے. جو کہ اپنے گھر کے اندر میلاد بھی پڑھ لیے انہوں نے, شادی بیاہ کے گانے بھی گا لیے, اس کے اندر مہندی کے بھی کر لیے. تو یہ ساری ایک ان کی آواز بہت شاندار. تو وہ جو پروگرام ہوتا تھا نا گھر کے اندر کا, تو وہ ایک نیچرل پروگرام ہوتا تھا. اور اس کے اندر ہم ڈھول کا نہیں بجاتے تھے, ہم تسلا بجاتے تھے. تسلا جو ہوتا تھا تو اس کے مطلب اتنی سمپلسٹی سے بھی اتنا انجوائمنٹ, اور آپس میں سب مل کر بیٹھ رہے اور مطلب سب کے دل صاف ہیں, ایک دوسرے سے مل رہے ہیں. تو یہ چیز ہے. ان کا چھوٹا بھائی ہے وہ بھی بڑا اچھی آواز ہے اس کی, وہ بھی گھر کے تھے. یہ جیسے کہتے ہیں نا کوئی ہوتا ہے باتھ روم سنگر ہوتا ہے, وہ باتھ روم میں ہی جا کے گاتا ہے. لیکن مطلب پوری فیملی میں سب کو یہ انٹروڈیوس اپنا کرا چکے تھے. پھر یہ کہ فیملی سے باہر بھی تو بات جاتی ہے نا. یہ ہم لوگ اس لیے کرتے تھے کہ کبھی ہم باہر جا کے کوئی پروگرام کریں تو ہمارے گھر والے جو ہے نا ان کو یہ پتا ہو یار گھر میں بھی یہ کرتے رہتے ہیں, باہر کر لیا تو کوئی مسئلہ نہیں. اس میں بھی ٹرک تھی یہ بھی ہم لوگ. لیکن ہماری مائیں جو تھی بڑی خطرناک تھی. ہمارے اسکول میں ان کی اماں اگر میری نہیں جاتی تھی ان کی اماں ضرور پہنچ جاتی تھی, ہر 2 مہینے بعد 1 مہینے بعد
ہمارا پورا اسٹرکچر پتا کرنے کے لیے کیسا پڑھ رہے ہیں کیا مطلب یہ کر رہے چیز ہیں. بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کیونکہ آج کل یہ ہے نا کہ گیدرنگ کا کچھ پتہ نہیں ہوتا. اگر گرلس کی بھی گیدرنگ خراب ہو جائے تب بھی اس کا جو ہے نا راستہ وہ کہاں سے کہاں چلا جائے گا پتہ نہیں چلے گا. اور بوائز میں بھی یہ چیزیں بہت کیئر کرنی پڑ رہی ہوتی ہے, تو زیادہ کرنی پڑتی ہے کیونکہ وہ آؤٹ ڈور ورک کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں اچھے بھی مل رہے ہوتے ہیں برے بھی مل رہے ہوتے ہیں. تو لائف میں ایسا تو ڈیفینیٹلی ہوا ہوگا کہ کبھی کسی نے بولا ہو کہ مطلب دوستوں میں سے کبھی یہ ہوتا ہے نا اسموکنگ اور یہ طرف تو نہیں آپ کا مائنڈ گیا؟ وہ چیزیں الگ ہی نہیں. میں نے بھی اسموکنگ چھوڑ دی جب سے میرا بائی پاس ہوا. یہ بھی گلوکاری کی وجہ سے انہوں نے بھی چھوڑ دی تھی کی ہم نے اسموکنگ. اس سے کہ جب شیڈول میں آتے ہیں نا, جب آپ کی ریکارڈنگ چل رہی ہوتی ہے نا, تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ زیادہ تر لوگ سگریٹ اور چائے کو ترجیح دیتے ہیں. اور یہ ہوتا تھا. وہ آپ کا سوال صحیح تھا, وہ جو ٹین ایج جو ہوتی ہے اور یہی وہ ہوتا ہے جب آپ کو سمجھنا. اب دیکھیں مجھے ابھی اس وقت یہ سوچ آئی کہ اس وقت اگر میں ابھی نیو جنریشن میں سے کسی کو لے کر بیٹھی ہوئی ہوتی نا تو وہ بات کو اس طریقے سے کرتے کہ سچائی نہیں بتاتے. یہاں سے جو ایک انوسینٹنس ہے نا کہ جیسے بالکل جو صاف جو کیا ہے وہ بتا دیا کہ بھائی تھوڑا بہت کیا ہے, لیکن یہ کہ اس کو اتنا آگے موو آن نہیں کیا کہ مطلب